ایک دن ایسا ہوا کہ بچی آئی ہے توڑی توڑی، اسی گھر کے اندر آئی ہے جس ماں نے 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھا ہے، جس نے اس بیٹے کی خاطر، اس بچی کی خاطر بڑی پریشانیاں اٹھائی ہے، وہی بچی آئی ہے اور آنے کے بعد دروازے پہ آ کر کے پکارا تھا اماں، جیسے ہی بیٹی نے ماں کہہ کر کے پکارا، ماں بھاگی ہوئی آئی ہے اور آنے کے بعد میں بیٹی کو گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بیٹی کی پیشانی کو چوما ہے اور چومنے کے بعد پھر بچی کو اپنی آگوش میں بٹھا لیا، اپنی آگوش میں لٹا لیا۔ اماں بیٹی کا چہرہ دیکھ کر کے مسکرا رہی ہے، بچی ماں کے کبھی لبوں کو چومتی ہے، کبھی گلے سے لگ رہی ہے، کبھی ماں کہہ کر کے پکارتی ہے اور ماں کی بارگاہ میں بیٹی ہے، ماں بیٹی کو کھلا رہی ہے۔ اچانک سے جیسے ہی بچی ماں کی گود میں بیٹھی ہے، اتنے میں اس بچی کا باپ آیا ہے، دروازے پر پہلا قدم رکھا اور رکھنے کے بعد میں نظر پڑتی ہے اس بچی کی پر، اور جیسے ہی بچی پہ نظر پہنچی ہے فوراً گیا اور بیوی کے قریب پہنچا اور جا کر کے کہنے لگا اے میری بیوی ذرا اتنا تو بتا دے، یہ تیری گود میں گود کے اندر جو حسین و جمیل یہ خوبصورت بیٹی ہے یہ کس کی بیٹی ہے؟ کہ یہ ہماری بیٹی ہے؟ تو ماں کے ذہن میں خیال آیا اگر شوہر سے کہہ دوں گی کہ یہ بیٹی ہماری ہے تو اسے زندہ مار دے گا، اس کا گلا دبا دے گا۔ ماں نے جھوٹ بولا، ماں نے کہا تھا یہ بیٹی ہماری نہیں ہے، یہ تو پڑوسن کی بیٹی ہے۔ جب میرا دل نہیں لگتا، جب گھر خالی خالی لگتا ہے، جب گھر کے اندر من نہیں لگتا تو میں بیٹی کو لے آتی ہوں اس کی، اور لانے کے بعد اپنے دل کو تسلی دیتی ہوں، اس بچی کے ساتھ کچھ ٹائم گزار لیتی ہوں، من اچھا ہو جاتا ہے۔ مگر جیسے ہی شوہر نے اتنا سنا ہے پھر اس شوہر نے بھی اس بچی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ اب ایسا ہوا کئی روز ہو گئے، کئی دن گزر گئے، اب یہ اتنا پیار بیٹی سے کرنے لگا، کبھی اس کے لبوں کو چومتا ہے، کبھی اس کو سینے سے لگاتا ہے، کبھی اس کو گلے سے لگاتا ہے، بچی سے پیار کرنے لگا۔ اب یہ لیٹی ہے بستر پر، جیسے ہی بستر پہ لیٹی ہے اب اس نے کیا سوچا، ذہن میں خیال آیا کہ میرا شوہر تو اس بچی سے بڑا پیار کرنے لگا ہے، بڑی محبت کرنے لگا ہے، بڑا پیار ہو گیا ہے، اب میں شوہر کو بتاؤں گی تو اس کا باپ اس کا گلا نہ دبائے گا۔ جب اتنا سنا، جب اتنا ذہن میں خیال آیا، جیسے ہی شوہر کو بتایا اے میرے شوہر یہ بیٹی میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میری غلطی کو معاف کر دینا۔ جیسے کہ اتنا کہا بات کیا ہے بتا، تو بیوی نے کہا تھا یہ بیٹی ہماری ہے جس کے لیے کہہ کر کے گئے تھے، اس بچی نے اسی گھر کے اندر جنم لیا تھا، اسی ماں کے پیٹ میں رہ کر کے 9 مہینے گزارے۔ جیسے کہ اتنا سنا تھا شوہر کو غصہ آیا، آنکھیں لال ہو گئی، رات ہوئی تھی، بچی ماں کے جسم سے لگ کر کے سو رہی ہے، ماں کی آگوش میں لیٹی ہوئی ہے، شوہر پر ماں کی آنکھ لگی ہے۔ شوہر گیا اور جانے کے بعد بچی کا ہاتھ پکڑا ہے، بچی کو کھینچنا شروع کیا ہے۔ اچانک ماں کی آنکھ کھلی تھی تو ماں نے کہا تھا میرے شوہر میری بیٹی کو لے کر کے کہاں جا رہے ہو، میری بیٹی کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ جیسے کہ اتنا کہا شوہر نے لات ماری تھی اپنی بیوی کے سینے پہ، بچی کو کھینچا لے کر کے چلنا شروع کر دیا ہے۔ بیوی گر گئی ہے شوہر کے قدموں میں، کبھی خدا کا واسطہ مانگتی ہے، وہ کہتی ہے تمہیں خدا کا واسطہ ہے میری بیٹی کی جان کو بخش دو، مگر شوہر اپنی بیوی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب جیسے ہی بیوی قدموں میں گری، اس نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے فریاد کی، پروردگار عالم مولا اس بچی پہ مولا رحم فرما، مولا اس بچی کی جان کی حفاظت فرما۔ ماں رو رو کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے، شوہر کے قدموں میں گری ہے، آنکھ میں آنسو ہے، کہا میرے سر کے تاج میری بیٹی کی جان کو بخش دو، کہا اس کو مارو مت، یہ اس لیے اس سے گھر میں بڑی رونق رہتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے گھر کے اندر، مگر باپ ہے کیسا ظالم باپ تھا، کیسا سخت دل باپ تھا،
अपनी बेटी का हाथ नहीं छोड़ा। बाप खींचते हुए अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके चलता चला जा रहा है। बच्ची ने कहा था अब्बा जान मैं आपसे कभी जिंदगी में खिलौना ना मांगूंगी, जरा एक बात अब्बा जान मैं आपसे कभी खाने की तलब ना करूंगी, ना आपसे पीने की तलब करूंगी, ना पहनने की तलब करूंगी। ये अब्बा जान जब मुझे भूख लगा करेगी तो मैं किसी गैर के इंसान के दरवाजे पर जा करके अपने पेट के लिए मैं खुराक मांग लिया करूंगी। ये अब्बा जान मगर कभी आपसे रिस्क का सवाल ना करूंगी। मगर बाप था बेटी की बात मानने के लिए तैयार ना था। कैसा सख्त दिल बाप था, कैसा जालिम बाप था। बाप खींचता हुआ अपनी बेटी को लेकर के जा रहा है, मगर जब पत्थर की जमीन आई थी बाप के कदमों से खून बहना शुरू हुआ है। बाप अपनी बच्ची को खींच करके लेकर के जा रहा है, बाप के कदमों से खून बहना शुरू हुआ तो बच्ची को ख्याल आया, कहा अब्बा जान जरा आप इतना तो बताइए आप कहाँ लेकर के जा रहे हैं अपनी बेटी को। तो बाप ने कहा था बेटी एक दोस्त की दावत पे जा रहे हैं। जब इतना बेटी ने सुना था तो बेटी ने कहा था अब्बा जान हमें ऐसी दावत कबूल नहीं है। अरे जिस दावत की बिना पर के आपके कदमों से खून निकले। बेटी को ख्याल आ रहा है, बेटी को प्यार आ रहा है, बेटी को तरस आ रहा है, मगर बाप अपनी बेटी का ख्याल नहीं कर रहा, अपनी बेटी पे तरस नहीं खा रहा है। बाप खींच करके लेकर के जा रहा है अपनी बेटी को, मगर बाप ऐसे मकाम पे लेके पहुंचा बेटी को जहां पर ना किसी का घर है, ना किसी का मकान है, ना किसी का साया है। वहां पर रेतीली जमीन आई है। अब बाप पहुंचा है और पहुंचने के बाद वहां पर पहुंचा, बाप ने गड्ढा करना शुरू किया है। बाप गड्ढा करता चला जा रहा है, बेटी की नजर पड़ी है, बाप गड्ढा कर रहा है, बाप कुआं खोद रहा है। अब जैसे कि बच्ची बाप से कहती है ए अब्बा जान ये आप क्या कर रहे हो, जैसे कि इतना कहा तो बाप कहता है बेटी हम कुछ नहीं कर रहे, यहाँ हम खेल रहे हैं। जब इतना सुना था तो बच्ची ने अपने हाथों से गड्ढा करना शुरू कर दिया है। जैसे कि बाप के माथे पे पसीना देखा, बाप के जिस्म पे पसीना देखा, बेटी को ख्याल आया, मगर उसने भी अपने छोटे छोटे हाथों से रेता हटाना शुरू किया है। जब इतना गहरा गड्ढा हो गया कि बेटी उसके अंदर समा जाती। बच्ची को कहा बेटी जरा इस गड्ढे के अंदर के बढ़कर तो देखो। बाप ने अपनी बेटी के बाजू को पकड़ा और पकड़ने के बाद बच्ची को गड्ढे के अंदर डाल दिया है। बाप ने रेता डालना शुरू किया है। अब बच्ची कहती है अब्बा जान जरा इतना तो बता दो आप मेरे ऊपर रेता क्यों डाल रहे हैं। अब बाप कहता है बेटी अभी तुम्हें कुछ देर के बाद गड्ढे से निकाल लिया जाएगा। बेटी मैं तेरे ऊपर जो रेता डाल रहा हूँ मैं एक खेल खेल रहे हैं। जब इतना बाप ने कहा अभी बेटी ने अभी बाप पे शक न किया, अभी बेटी को एहसास न हुआ। बाप रेता डालता चला गया, जैसे ही उस बच्ची के कांधे तक रेता आया है। अब बच्ची समझ गई है ये मेरा बाप मुझे मारने के लिए लेकर के आया है, मेरा बाप मुझे जिंदा दबराने के लिए लेकर के आया है। जब इतना बेटी ने बेटी के सहन में ख्याल आया, अब बेटी बाप की बारगाह में फरियाद करती है ए अब्बा जान मुझे मार करके तो जा रहे हो, मुझे दफना करके तो जा रहे हो, मगर मेरी माँ को जा करके मेरे ये हाल मत बताना, मेरी माँ को जाकर ये खबर मत सुनाना कि मैं तेरी बेटी को दफना करके आ गया हो, मैं बेटी को मार करके आ गया हो। अगर मेरी माँ को खबर पहुंचेगी तो मेरी माँ के करेगी, आंखों से आंसू बहेंगे, दिल बड़ा कमजोर होगा माँ का। बेटी ने जैसे कि बात से इतना कहा फिर मौला की बारगाह में हाथ को उठाया और परवरदिगार आलम की बारगाह में फरियाद की थी ए परवरदिगार आलम कब आएगा हमारी जानों की हिफाजत करने वाला, कब आएगा हमें जिंदगी देने वाला, कब आएगा हमारी जान की हिफाजत करने वाला। ए परवरदिगार आलम कब तक इन बेटियों पे जुल्म होता रहेगा, ए परवरदिगार आलम कब तक इन बेटियों को जिंदा दफनाया जाता रहेगा। तो परवरदिगार आलम ने 12 रबीउल अव्वल के दिन अब्दुल्ला के घर में आमना की शिकम से दोनों आलम का मालिक को मुख्तार मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज दिया और आका ने दुनिया में ऐलान कर दिया अब
کوئی بیٹی غم نہ کرے، کسی بیٹی کو نہ زندہ دفنایا جائے گا نہ زندہ مارا جائے گا، بلکہ ان کا حق دلانے کے لیے اللہ نے مکے کی سرزمین پہ عبداللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کو دے دیا۔ آقا آگے، میرے آقا تشریف لائے، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں انہیں جینے کا حق عطا فرما دیا۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے، وجہ اور بنا یہ ہے کہ جو آج کلم کھلا جو مارکیٹوں کے اندر جا رہی ہیں، شرم نہیں آ رہی، سر سے لے کے پائے تک جسم کی اپنی نمائش کرتے ہوئے جو راستوں میں جا رہی ہیں، بدن پہ اتنا ہلکا لباس کہ لوگ انہیں پیچھے سے بھی دیکھتے، آگے سے بھی دیکھتے، لباس اتنا ہلکا، اگر آمنہ کا لال دنیا میں تشریف نہ لاتا تو بتاؤ تمہیں جینے کا حق کیسے ملتا؟ اللہ نے محبوب کو بھیجا دنیا کے اندر، اور اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں، اپنے محبوب کے صدقے میں اللہ نے ان بچیوں کو جینے کا حق عطا فرمایا۔ بس کہنے کا مقصد یہی، گھر سے نکلو تو سر سے لے کر پیر تک اتنا موٹا لباس ہو، نہ جسم کا حصہ دکھائی دے، نہ جسم کے بدن کا لباس اندر کا دکھائی دے۔ تم اسلام کی شہزادیاں ہو، تم نبی کی شہزادی فاطمہ کی کنیز ہو، اپنی زندگی کو اچھا کر لو، اپنی زندگی کو مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی فاطمہ الزہرا کی طریقے پہ اپنی زندگی کو گزارو، اور جب تم ایسی زندگی گزارو گی تو یاد رکھنا، قسم سے تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی، تمہارا حشر بھی اچھا ہوگا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں ساری کائنات کے لیے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھی بھیجا۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اگر گھر سے لے کر کہیں جاؤ تو ساتھ جاؤ، مگر اتنا لباس بھاری پہنا کر لے کر کے جاؤ کہ ان کی آنکھیں بھی ڈھکی ہوں، سر کے بال بھی ڈھکے ہوں، ان کے چہرے بھی ڈھکے ہوں، ہاتھ بھی ڈھکے ہوں، پیر بھی نہ دکھیں۔ عورت کے معنی پردہ ہے، پردہ، اور اپنے شوہروں کی عزت بھی کرو، یہ ضروری ہے۔ یہی میرا پیغام تھا، ورنہ وقت مجھے ملتا تو میں تقریر اور تھوڑی دیر بولتا، اس لیے وقت کافی ہو گیا، اور میرے بعد میں آپ کو اور بھی خطاب سماعت کرنے ہیں۔ میرے بعد خطیب اہل سنت، خطیب نوجوان حضرت علامہ مولانا غلام احمد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی کا آپ کو سماعت کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، اور مجھ سے پہلے آپ نے سنا کتنا اچھا خطاب سماعت کیا حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت جناب رفیع القادر صاحب قبلہ مراد آبادی کا، بڑا اچھا خطاب کرتے ہیں وہ الحمدللہ۔ مگر پبلک میں نے دیکھا یار، لوگ کم ہوں مگر دمدار ہونے چاہیے۔ ہر محفل کے لوگ بڑے خوش ہو کے سبحان اللہ بولتے، مگر ایک محفل ہی آپ کے یہاں کی دیکھی ہے کہ خاموشی بیٹھی۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اوپر والا بولے تو نیچے والوں کو بولنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور
بس یہی میرا کہنا تھا، یہی میرا کہنا تھا، والدین سے محبت کرو، اور یہ شعر سنتے سنتے چلو کہ میرے سر سے میری ساری مصیبت ٹال دیتی ہے، میرے دامن میں میری ماں دعائیں ڈال دیتی ہے، پریشان ہو اندھیروں سے تو جاؤ ماں کے قدموں میں، وہ جب چاہے مقدر میں اجالے ڈال دیتی ہے، وہ جب چاہے مقدر میں اجالے ڈال دیتی ہے۔ اب آپ کی خود کو سنبھالتا کیسے، بھور کے گرد سے کشتی نکالتا کیسے، سفر سے لوٹ کے آیا تو سو گیا بھوکا، غریب باپ تھا بچے کو پالتا کیسے، طلاق دینا اسے اس لیے ضروری تھا کہ بوڑھے باپ کو گھر سے نکالتا کیسے۔